بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ افطار کرنے میں، روزہ کھولنے میں جلدی کرنا۔ جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ عصر کے وقت، ہاں، یعنی کہ جب سورج غروب ہو جائے اس کے بعد تاخیر نہیں کرنی۔ آپ نے دیکھا ہوگا پاک و ہند میں ہمارے کئی بھائی احتیاط کے نام پہ 5 منٹ تاخیر کرتے ہیں۔ یہ ان کی طرف سے احتیاط ہے۔ بظاہر کئی لوگ انہیں اچھا سمجھیں گے کہ بھائی یہ لوگ بڑی احتیاط کرتے ہیں، اور لوگ ایسے جملے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جہاں 10 گھنٹے صبر کیا ہے، 12 گھنٹے صبر کیا، 5 منٹ اور کر لیتے ہیں۔ نہیں، جب سورج غروب ہو گیا، شریعت کی طرف سے اب احتیاط کے نام پہ تاخیر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ابھی اس کے دلائل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان دلائل کی روشنی میں آپ کو پتا چلے گا کہ احتیاط کے نام پہ سورج غروب ہونے کے بعد جو تاخیر کی جاتی ہے یہ غلط ہے، بلکہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم حدیث کے یہ 2 بڑے امام روایت کرتے ہیں جناب سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، کہ لوگ اس وقت تک خیر پہ رہیں گے جب تک کہ روزہ کھولنے میں جلدی کرتے رہیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو امت مسلمہ کے خیر پہ ہونے کی ایک بڑی نشانی یہ بتائی ہے کہ روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ جلدی افطار کرنا، ٹائم ہو جانے کے بعد روزہ کھولنے میں جلدی کرنا اس لیے خیر کی علامت ہے کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں ان کی یہ عادت ہے کہ روزہ افطار کرنے میں، روزہ کھولنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ مسلمان کو یہودیوں عیسائیوں والا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ امام مسلم رحمہ اللہ جناب عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، کہیں جا رہے تھے، سورج غروب ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب بلال سے کہا، بلال سواری سے نیچے اترو، انزل فجدح لنا، اور ہمارے لیے ستو گول دو تاکہ روزہ افطار کر لیں۔ تو جناب بلال کہنے لگے لو امسیتا، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا سا اندھیرا ہونے دیں، رات ہونے دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا بلال انزل، نیچے اتریے، فجدح لنا، ہمارے لیے ستو گول دیں۔ جناب بلال پھر کہنے لگے اللہ کے رسول ان علیک نہار، ابھی تو روشنی ہے، ابھی تو روشنی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بار جناب بلال سے کہا کہ بلال ستو گولیں۔ پھر بلال نیچے اترے، ستو گول دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ کھولا، افطاری کی، اور پھر اصول بیان کیا، اذا رأیتم اللیل اقبل من ہاہنا فقد افطر الصائم، کہ جب تم دیکھو کہ مشرق کی سائڈ سے رات آ چکی ہے، اندھیرا آ چکا ہے، تو اب روزے دار کے روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا۔ یعنی کہ جناب بلال یہ سوچ رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شاید غلط فہمی ہو رہی ہے، ابھی کچھ انتظار کرنا چاہیے، ابھی اندھیرا ہو جائے، ابھی تو روشنی ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصرار کیا کہ وقت ہو چکا ہے، روزہ کھولنا ہے اب، اور کھولنے کے بعد اصول بھی بیان کر دیا کہ جب مشرق کی سائڈ سے رات آ جائے، سورج غروب ہو جائے، سورج کی ٹکیا غائب ہو جائے، روشنی رہے، پھر بھی روزے دار کو چاہیے کہ روزہ افطار کر لے، روزہ کھول لے۔ میرے بھائی، امام مسلم اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ ایک اور حدیث روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث میں ابو عطیہ ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اور مسروق، ابو عطیہ بھی تابعی ہو گیا، مسروق بھی تابعی ہو گیا۔ تابعی کسے کہتے ہیں میرے بھائیو؟ جی، جس نے کسی صحابی کو دیکھنے کا اعزاز حاصل کیا ہو، خود وہ صحابی نہیں ہے لیکن کسی نہ کسی صحابی کو دیکھا ہے ایمان کی حالت میں، اسے کہتے ہیں تابعی۔ تو ابو عطیہ یہ بھی تابعی ہیں، مسروق بھی تابعی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں گئے
ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس. دو تابعی ہیں کن کے پاس گئے میرے بھائیو؟ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس. ان سے کہنے لگے رجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ام المؤمنین ہم آپ کے پاس آئے ہیں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو صحابی ہیں. ایک کا معمول یہ ہے احدہما یعجل الافطار ویعجل الصلاۃ. ان دو صحابیوں میں سے ایک افطاری کرنے میں، روزہ کھولنے میں جلدی کرتے ہیں اور مغرب کی نماز پڑھنے میں بھی جلدی کرتے ہیں، اور دوسرے صحابی جو ہے وہ روزہ کھولنے میں تاخیر کرتے ہیں اور مغرب کی نماز ادا کرنے میں بھی تاخیر کرتے ہیں. یہ دو تابعی جناب عائشہ سے سوال کن کے بارے میں کر رہے ہیں؟ دو صحابیوں کے بارے میں. اب ہمارے ہاں ایسے مسائل میں جن مسائل میں اختلاف ہو جائے، لوگ کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، وہ بھی صحابی وہ بھی صحابی، وہ بھی امام وہ بھی امام، وہ بھی بزرگ وہ بھی بزرگ، کہتے ہیں سب کچھ ہی ٹھیک ہے. لیکن یہ رویہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اصول بیان کیا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ جب کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، فی شیء مسئلہ کوئی بھی ہو، اس کا تعلق عقیدے سے ہو یا فقہ سے ہو، اصول سے ہو یا فروع سے ہو، بڑا مسئلہ ہو یا چھوٹا مسئلہ ہو، فرمایا اس کا اختلاف کا حل کیا ہے؟ فردوہ الی اللہ ورسول. اس مسئلے میں دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کیا کہتی ہیں. تو اسی لیے یہاں پہ یہ دو تابعی ان دو صحابیوں کا عمل لے کے حاضر ہوئے ہیں جناب عائشہ کے پاس. تو کیا جناب عائشہ وہ بھی تو صحابی ہیں، لیکن یہ امید تھی کہ ان سے حدیث مل جائے گی. تو جناب عائشہ کے سامنے یہ دو نمونے رکھے گئے. تو جناب عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ ان دو صحابیوں میں سے جلدی روزہ کھولنے والے، جلدی مغرب کی نماز ادا کرنے والے کون ہیں؟ تو ان دونوں نے کہا وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو جناب عائشہ نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسے ہی کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ جی کہ روزہ کھولنے میں جلدی کرتے، مغرب کی نماز ادا کرنے میں جلدی کرتے. تو جناب عائشہ نے عبداللہ ابن مسعود کی تائید کی، دوسرے صحابی کی تائید نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ تم تابعی ہو کے صحابہ کے بارے میں ایسے مسئلے پوچھ رہے ہو، وہ دونوں صحابی ہیں، دونوں جو کریں وہ ٹھیک ہے، وہ بھی ستارہ یہ بھی ستارہ. ہمارے ہاں یہ بھی روایت مشہور ہے نا، ہمارے ہاں یہ روایت مشہور کر دی گئی ہے کہ صحابہ کرام سٹار ہیں، ستارے ہیں، جس صحابی کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. یہ روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، آپ کی طرف اسے منسوب کر دیا گیا ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام میں سے ہر صحابی سٹار ہے، ستارہ ہے، اور ہمارے لیے قابل یعنی کہ اس قابل ہے کہ ہم اسے اپنے سامنے رکھیں، اس سے محبت کریں، اس سے علم لیں، اس کے اقوال کو پڑھیں، اس کے فتاوی سے فائدہ اٹھائیں، اس کی آراء سے فائدہ اٹھائیں. لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آ جائے پھر صحابی کی بات پہ عمل نہیں ہوگا. تو میرے بھائیو اب یہ دو تین احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جن سے صاف صاف یہ مسئلہ معلوم ہو رہا ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد احتیاط کے نام پہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ افطاری کرنے میں، روزہ کھولنے میں جلدی کرنی چاہیے.